اعلیٰ حضرت کی ولادت کے حوالے سے علم العادات کیا کہتا ہے، یہ ارشاد فرما دیں۔ علم العادات الحمدللہ عز و جل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح۔ پہلی بات تو یہ علم جفر جو ہے علم العادات کے بغیر کچھ نہیں ہو پاتا، اور اسی طریقے سے علم جفر اور جب تک دونوں نہیں ملتے نا اس وقت تک حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ لازم و ملزوم عادات کا مطلب ہے گنتی گننا، صحیح، اور علم جفر میں گنتیوں کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو علم العادات جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ 28 حروف ہیں، الف ب جیم دال، اسی طریقے سے 1 2 3 4 5 6 7 8 ہا واو زا ہا 5 6 7 8، اس طریقے سے ہر حروف کے بدلے میں ایک گنتی ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ عز و جل، اور اس گنتی کے حوالے سے ہی علم العادات تو ہو گیا، الحمدللہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ علم العادات کے بغیر حروف کے علم میں نہیں ہے۔ ہمارے شیخ علی بونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 800 سال پرانے بزرگ، انہوں نے کتاب لکھی شمس المعارف۔ صحیح۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہ گنتی کے بغیر حروف کی کوئی پہچان ہے، نہ حروف کے بغیر گنتی کی کوئی پہچان ہے، دونوں ایک دوسرے کی لازم اور ملزوم۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل علم العادات کے حوالے سے ہر گنتی کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ 10 شوال ایک ایسی تاریخ ہے جو تاریخ اسلام میں بڑی معتبر ہے، واہ واہ، الحمدللہ عز و جل۔ اور پھر امام اہل سنت کو ڈبل برکتیں کہ جو شوال کا مہینہ ہے وہ بھی 10واں مہینہ ہے کیلنڈر کے حساب سے، مہینہ بھی 10واں ہے، 10واں مہینہ۔ واہ واہ، اور پھر 1272 سن ولادت جی 12 الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت پوری دنیا کے سنیوں کو پتہ ہے کہ 12 کا عدد جو ہے کسی کے سامنے بھی لو تو وہ ایک دم جھوم اٹھتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ 72 جو ہے 72، واہ واہ، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے۔ کیا کہنے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے حافظ صاحب کہ 72 کا عدد جو ہے نا، ابھی حضرت نے فرمایا، شاہ صاحب نے فرمایا کہ عدد کو اتنا عروج کیسے ملا۔ میں علم العادات کے حوالے سے اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں اور عوام کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ امام اہل سنت کو عروج کیوں نہ ملتا، اس لیے کہ امام اہل سنت کے جو سن ولادت ہے نا اس کا حروف ایسا جو فنا نہیں ہے، اس کا عدد ایسا ہے جو فنا نہیں ہے۔ عدد قلبی میں جب ہم اللہ اس کے رسول کے عدد کو نکالتے ہیں تو دونوں کا 9 بنتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا بھی 9 بنتا ہے، قرآن بھی کبھی فنا نہیں ہوگا قیامت تک، بے شک۔ اللہ کے جو عدد ہیں وہ ہے 66، 6 کو 6 سے جب ضرب دیتے ہیں تو 36 بنتے ہیں، اور 36 کو جمع کرتے ہیں اور 6 اور 3 9 بن جاتا ہے۔ 9 کبھی فنا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداد ہیں 92، 2 کو 9 سے جب ضرب دیتے ہیں تو 18 بنتا ہے، 18 کو جمع کرتے ہیں تو 8 اور 1 9 بن جاتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی جو سن ولادت ہے 1272، 7 اور 2 9، 7 اور 2 کو جمع کریں گے تو بھی 9 ہو جائے گا۔ تو یہ 9 کا عدد میرے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے لیے انتہائی عروج کا باعث ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی نسبت میرے رب عز و جل کا عدد بھی 9 ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا عدد بھی 9 ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عدد جو اعداد قلبی ہے وہ بھی 9 ہے۔ علم العادات پہ بولنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ الباری فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، نقش مربع جو عملیات کی دنیا میں ایک بے تاج بادشاہ ہے، 34 کا نقش ہوتا ہے مربع، جہاں سے اس کو پلس کریں گے وہ سیم اس کا عدد آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عاملین کے لیے 16 طریقے ہیں، اس کو بھرنے کے عاملین کے لیے 16 طریقے ہیں۔ میرے امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کو ایسا منقع تھا، ایسا علم تھا کہ آپ 2800 طریقوں سے مربع کو بھر دیا کرتے تھے۔ جی اللہ اکبر، اللہ۔ یہ وہ شخصیت فرما رہی جس نے اعلیٰ حضرت کے ساتھ تقریباً وقت گزارا، ظفر الدین بہاری علیہ رحمۃ الباری۔ تو یہ فرماتے کہ 2800 طریقوں سے نقش مربع میرے امام کو بھرنے کا منقع آتا تھا۔ میں سوچتا تھا حضرت جب 16 طریقے ہیں 2800 طریقوں سے بھرنا اللہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو پھر عقل تو ختم ہی ہو جاتی نا، کہاں تک پہنچیں گے؟ ابھی تک 126 تک میں پہنچا ہوں،
مگر کیسے پہنچاؤں 30-35 سال کی زندگی میں کہ گھسے اس میں گھس کے 126 طریقوں سے میں سمجھ پایا ہوں کہ اس طریقے سے یہ بھر دیا جائے گا، مگر عاملین کے نزدیک وہ صرف 16 طریقے ہیں اور 16 خانے ہیں اس کے. صحیح. اگر عادت کے علم کو کیا کون پہنچے گا اور کون جائے گا. آج کل جو اعتراض کرنے والے وہ اپنے اوپر اعتراض کر لیں، پہلے اپنے اوپر اعتراض کر لیں کہ اتنے علم کے دریا جس شخص نے بہائے، اور ہر فیلڈ میں ایسا نہیں ہے کہ علم العادات پہ، قرآن و حدیث پہ، دنیاوی علوم پر، جو اسرار ہوتے ہیں ہمارے رموز و اسرار، الف کے متعلق میرے امام نے اتنی تحقیق لکھی کہ صرف الف کو ہی پڑھے اس کے لیے ایسی برکتیں ہیں کہ اس کے اوپر اسرار کھل جائیں گے، اس لیے کہ الف تمام حروفوں کا سردار ہے. تو ہر چیز کے متعلق لکھا ہے. اب کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر اپنا سر ہی پھوڑنا چاہیے، اور کیا. اللہ اکبر، کیا خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. یعنی آپ کی گفتگو سے بھی اندازہ ہوا کہ صرف ایک شعبے کی بات بھی کی جائے تو سیدی اعلیٰ حضرت کے کمالات اتنے ہیں ماشاءاللہ کہ اس پر بھی اتنی زبردست مہارت اعلیٰ حضرت کو حاصل تھی. اور پھر علم العادات کی روشنی میں سیدی اعلیٰ حضرت کی ولادت کی جو بات آپ نے بتائی، سبحان اللہ. بابا صاحب سلامت رہیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.